اہل بیت کے اندر یا وہ سارے لوگ جو اثنا عشری تھاٹس رکھتے ہیں، 12 اماموں والے ہیں، 14 معصوموں والے ہیں. جو 14 معصوم والا ہے وہ اصول کی دنیا میں رہتا ہے، اور جو اصول کی دنیا ہوتی ہے، اصول وہ چیز ہے جسے کوئی مانے یا نہ مانے وہ سورج کی طرح ہوتی ہے. مثلا کہنا نہیں پڑتا کہ سورج روشن ہے، obviously سورج ہے ہی روشنی کا. تو اب اگر کوئی خود اندھا ہو، بلائنڈ ہو، تو وہ کہے کہ سورج تو روشنی ہی نہیں دیتا، تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے. اس دنیا میں اسی انسان کو رہنے کا مزہ آتا ہے. دنیا کی ساری نعمتوں سے اسی وقت انسان کو لذت آتی ہے. کئی لوگوں کو پھول دیکھنا نہیں آتا، اچھا ٹھیک ہے ایسے کئی لوگوں کو بہت ساری چیزیں بہت ساروں کو اچھی لگتی ہیں، بہت ساروں کو نہیں لگتی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو نیچرل سسٹم ہمارے اندر ہے ہم اس سے کنیکٹڈ نہیں. تو جو 14 معصومین 12 اماموں کا اصولی لائف پیکج ہے، وہ 100,000% انسان کی نیچر اور وجود سے کنیکٹڈ ہے. ہر جگہ سوئچ کنیکشنز ہے. یعنی آپ 1000 بار بھی الگ ہوں گے نا، جتنا مرضی سایہ کریں گے نا، سورج کی روشنی تو آئے گی. جب سورج نکلا ہے تو سورج چھائے گا. جب سورج طلوع ہوا ہے تو سورج اوج پہ بھی جائے گا. اور این مڈل میں آسمان کے آگے خوب چمکے گا. کسی کو گرمی لگے یا کسی کو سورج کی روشنی اچھی لگے گا، یہ طبیعتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے والسماء ذات البروج، اور مجھے قسم ہے اپنے آسمان کے برجوں کی، سورجوں کی، روشنیوں کی. جو برج اسٹرولوجسٹ بتاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، جو برج میرا رب بتاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. نعرہ حیدری. اب جن بروج کو مجھ جیسے یا کسی بھی پڑھے لکھے کے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر خود انسان سورج کے روشنی کے زیادہ قریب رہے گا تو عادی بھی ہو جائے گا روشنی کا. کم یا زیادہ روشنی میں اسے روشنی کی معرفت ہوگی. اور اگر رہے گا ہی اندھیرے میں، جب کہا جائے گا بھی آنکھیں کھولو سورج کو دیکھو، تھوڑی وائٹامن ڈی زیادہ ہو جائے گی. تو دین میں بھی اگر انسان عقیدے میں، بلیفز میں بھی وٹامن ڈی ہے، B12 ہے، دین میں بھی کینسر ہو جائے، پتہ ہے. اور دین کا یعنی جو بلیف کا کینسر ہے وہ بدترین ہے. بلیف کا کینسر جہنم میں لے کے جاتا ہے، اور بلیف میں سورج کو دیکھ کے روشن ہونے کا، روشنی سے لذت اٹھانے کا حسن اور نور بہشت میں لے کر جائے. اب ہم آج ان آسمانوں پہ ان بروج کی بحث کر رہے ہیں جن کے لیے ہمیں کسی مولانا، کسی عالم، کسی مفتی، کسی تاریخ والا، کوئی رائٹر، کوئی ہسٹورین، کوئی قلمدان، کوئی اسپیکر، کوئی بڑا اسکالر، کسی کی محتاجی نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے. کیونکہ
جس قدرت مند خدا نے کیا پڑھتے ہیں ہم اپنے زندگی کی بات تحسنت بالملک والملکوت اعتصمت بالعزت والعظمت پڑھتے ہیں نا یہ دعا کہ میں اس قلعے میں اس اظہار میں اپنے آپ کو دیتا ہوں جو عظمت والا ہے جرگی والا ہے بالقدرت والحیبت بالجلال والجمال بالجود والجبروت کتنے خوبصورت بات یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم غالب بھی ہے اور حکمت والا لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر کہتے ہیں کہ یہ 6 آیات سورہ حدید کی جو مسبحات کہلاتی ہیں. سورہ حدید کو ویسے آپ پڑھیں گے تو سورہ حدید یعنی لوہے کا سورہ. اب لوگ کہیں گے قرآن میں سائنس نہیں ہے تو اب لوگوں کا قصور ہے. لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک چیز قرآن میں موجود ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے میں کل اس بات کو سوچ رہی تھی اور عاجزی سے اپنے ہی دل میں اپنے آپ سے بات کر رہی تھی کہ اگر خدا رب العالمین 1000 سال بھی عمر دے تو میں صرف باقی نعمتیں تو بیش بہا ہیں. لا تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها. ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے نہ گن سکتے. لیکن یہ نعمت کہ رب العالمین نے ہمیں اپنی پلاننگ سے اہل بیت سے عشق رکھنے والے دل کے ساتھ دنیا میں بھیجا. اب یعنی کروڑوں نعمتیں ہیں لیکن صرف اس حسن پر, اس بخشش پر, اس رحمت پر, اس الطاف پر, لطف پر, مہربانی پر, احسان پر جو خدا نے کیا ہے. یعنی پروردگار اگر 1000 سال سجدہ کرے لمبا ایک ہی سجدہ خدا کی قسم میں تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے بے شک کہ تو نے ہمارے لیے پلان کیا, ہمیں چنا. ہاں ہم گنہگار دنیا دار اور کہاں ہمارے اہلی شیر, کہاں نور چشم انبیاء, کہاں ناصر انبیاء, کہاں ناصر الاولیاء, کہاں وجہ اللہ, کہاں ید اللہ, لسان اللہ. جو بات کرے تو درخت بات کرے, جو بات کرے تو ذرے بات کرے, جو نماز پڑھے تو کائنات اس کے ساتھ نماز پڑھے, جو سجدہ کرے تو درخت سجدہ کرے, جو ستاروں کو دیکھے تو ستارے اس کو دیکھے, جب اشارہ کرے تو نیچے اترے, زمین کانپنے لگے تو ہاتھ رکھ کے روک دے. کہاں ایسا امام اور کہاں ہم. تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ کروڑوں دنیا بلینز لوگ ہیں. کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے, کوئی درخت کی. ابھی بھی اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے زمانے میں لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ درخت ہیں کہ جب رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2-3 دن ٹیک لگائی تو جب دوسری طرف چلے گئے تو چیخیں مار کے رونا شروع ہو گئے. جو درخت کی پوجا کرتے ہیں ذرا درخت سے باتیں کر کے تو دکھائیں. جو درخت سے باتیں کرے, درخت کے بیج سے اسے چند سیکنڈز میں درخت بنا دے, وہ اور ہوتے ہیں. جو ساری زندگی درخت کو پانی دے دے کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے پوجا کرے, وہ اب فہم ہے دنیا ہے. اب دیکھیے اتنی لیٹسٹ چیزیں جب انسان
کہ وہ انسان جیسا انسان بنانا شروع ہو گیا. مطلب ہر چیز کا علاج اس نے ڈھونڈ لیا. جو اللہ پاک نے کہا تھا کہ میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, میں نے کرامت دی ہے انسان کو, میں نے انسان کو معجز نما پیدا کیا, یہ چاہے تو معجزہ کر سکتا ہے. تو اب وہ کرامت ہمیں ڈھونڈی ہے. تو اسی جگہ پر آ جائیں کہ آج دیکھیں کتنی بلینز لوگ ہوں گے. کوئی لوگ سلیکشن دیکھیں, اب کبھی اس رشتے کو اپنے کو اللہ سے جوڑ کے دیکھیں کہ پھر انسان کو اپنے وجود کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں میں اور میرے لیے کہاں بیسٹ پلانر پلان کر رہا ہے کہ یہ دنیا میں جائے گی, اور پھر اس سے آگے یہ سید کے گھر میں ہوگی, شیعہ ہوگا, یہ وہ نماز پڑھے گا جیسے امام زمان نماز پڑھتے ہیں, یہ وہ تکبیر کہے گا جسے رسول نے تکبیر کہا, یہ اس قرآن کو, اس قنوت کو اٹھائے گا جسے رسول کے ہاتھوں نے اٹھایا. سب قنوت نہیں, سب یہ بلیسنگز ہیں. خدایا مجھے جب پتہ ہی نہیں تھا, یہی تو بات ہے جب کہا جاتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, یعنی ہمارے اوپر ایک ایسا بھی وقت تھا جب ہم قابل ذکر بھی نہیں تھے, ہماری اتنی ویلیو بھی نہیں تھی کہ ہمارا کوئی نام ہوتا, ہم ذکر کے قابل بھی نہیں تھے. اللہ اکبر, ہم قابل ذکر نہیں تھے, لیکن اس نے اپنی پلاننگز. آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ آپ کا کمال ہے. میں اگر کچھ خدمت کر رہی ہوں تو میں نہیں سمجھتی میرا کمال. میں اسی بات پہ عاجزی میں سجدہ شکر کرتی ہوں کہ خدایا تو نے ہمیں چنا, ہمیں زبان دی اور ذہن دیا جو سوچے تو وہ سوچے جن کی سوچنے کے لیے تم نے حکم دیا. اور آپ سب اپنی ذمہ داری سے سارے سفیر ہیں, سارے امبیسیڈرز ہیں. آپ سب سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, ہر ایک کے اندر ایک وجہ ہے محمد وآلِ محمد وجل فرجہ. اس لیے ہر کوئی غدیر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. جو آج کے دن آپ سے میری التماس ہے, اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو, جیسے بہت سارے لوگ مولا علی کو اس لیے پیار کرتے ہیں, مولا فاتح خیبر سے داماد پیغمبر کیا مطلب شفر سیدۃ النساء, جیسے ہم بولتے ہیں نعرہ مطلب شہاد پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ وہ لوگ جو علمی دنیا کو, علم نالج کو پسند کرتے ہیں, وہ کبھی ایز اے فلسفر مولا علی کا بتایا تو یقین کریں جتنے یہ ایتھیسٹس ہیں, جتنے یہ ایسا ماحول جو بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے مٹیریلزم کا, بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی جو ہیں تو غیر مسلم, لیکن وہ شیعہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ, اور جملہ بولتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں جو امریکہ میں ایسے ایتھیسٹ لوگوں سے ملے, اور انہوں نے یہ بات بتائی, کہتے کہ I love Imam Ali more than everything because he is a good philosopher. کیونکہ جو فلسفہ میں وہ تھا, یعنی کسی کو اس کی ماں جویش تھی, باپ کرسچن تھا, اور خود اس کا کوئی خدا نہیں تھا, کسی دین پر نہیں تھا. تو جب یہ استاد محترم تہران سے وہاں گئی, انہوں نے وہ اپنی فلسفی جیسے اسکالرس کی سیٹنگز ہوتی ہیں, جیسے بہت سارے پڑھتے ہیں, تو یہاں غدیر کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا زبردست معجزہ احسان کہ 1,24,000 نبیوں کی محنت جہاں مکمل ہوئی تھی, آپ لوگوں کو اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. او تمہیں پتہ نہیں, تم مولا علی کو امام مانو, خلیفہ اول مانو, یہ مانو وہ مانو, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا پوچھ لیں, آپ اتنا کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. جی بالکل بالکل, مسمونہ کتاب اللہ, کتاب کو مانتے ہیں.
ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. آپ سورہ مائدہ کو کھولیں, آیت نمبر 3 پہ چلے جائیں, 66 پہ چلے جائیں, 55 پہ چلے جائیں. بیان کیا ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے. آج کے دن کی نازل ہوئی بھی آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی سنی بھی بولیے یا ایھا الرسول. ایک حج کیا میرے رسول نے پوری زندگی میں, ایک حج. اور حج سے واپس تپتے صحرا میں 7 بار جبرائیل آئے. ایک بار نہیں, کہ پہلے تو ایک بار آتے تھے, نبی پاک کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے, 7 بار کہا رک جاؤ. رکنا اعلان یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. بڑا ہی کبھی وقت ملے نا اس آیت کو ویسے بیٹھ کر پڑھتے رہیے اور ایک جملہ کہا کریں. ہم سب سے ہمیشہ جو چیز ہم کرتے ہیں وہی آپ کو کرتے ہیں. چھوٹی سی بات, اللہم اہدنی من عندک. یا اللہ مجھے اپنی طرف ہدایت فرما, اپنی طرف کا راستہ. اللہم اہدنی, مجھے ہدایت, اپنی. اس طرح کہنے سے بڑی بڑی معرفت کی آنکھ مل جاتی ہے انسان کو, اور بیٹھے بیٹھے وہ اپنے امام تک پہنچ جاتا ہے. سارے پردے دور ہو جاتے ہیں. لیکن دعا مانگیں. جب یہ دعا مانگیں گے کبھی قرآن سے لذت نہیں ملے گی. ہم سب پر خدا نے احسان کیا, اپنی پلاننگ میں ہمیں ایسی جگہ بھیجا, ایسے دل دیے, ایسے دماغ دیے, ایسے گھر دیے, ماں باپ دیے, جنہوں نے اپنے خون سے, اپنے دودھ سے ہمیں ولایت سے علی کو ملا. تو ہم بھی تو کچھ کریں. What we do towards them. ہمارا کیا فرض ہے؟ اب انسان اگر ترقی کر رہا ہے تو ہم بھی چیز کے اندر جا کر اس کی بصیرت پیدا کریں. کیوں کہا فلو لنا بالکل کیوں نہیں؟ ہر گروہ میں سے لوگ مجھتے جو دین میں تفقہ کریں. فقیہ یعنی آپ بھی فقیہ بن سکتے. فقیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ان ڈیپتھ اس کی ریسرچ کر کے اس کی ریزن پہ جانے والا. جیسے ہم سنی سنائی بات کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہم نماز ہم پڑھ, بس ہمیں نماز ہم پڑھوا دیں. ریسرچ کریں. جب ہم اس کی فقہی دلیل پر جائیں گے نا تو ہم خود نماز کے لیے دوڑیں گے. جب تک ہمیں اس چیز کی معرفت نہیں ہوتی, جو پہلا جملہ ہے, تب تک ہماری اس کی چیز کی طرف چاہت پیدا نہیں. جب ہمیں پتہ تو سب سے پہلے ہم پر کیا ہے, ہم یعنی تفقہ کریں, یعنی فکر کریں. We need to think about it. We need to dig out that. We need to search. We need to find out. We need to discover it. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے فائنڈس کو, اپنے سینس کو فائنڈ کریں, اپنے اندر چیزوں کو. آپ کے اندر اللہ پاک نے بہت کچھ رکھا ہے. تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے خوبصورت انداز میں رب العالمین نے تو پھر یہ اچانک حج, جہاں پر انسان بچے کی طرح پاک ہو کر عرفات کے میدان سے نکلے تو وہ سوچے کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہے, تو اس نے کفر بالکل پاک و پاکیزہ ہو جائے. پاک و پاکیزہ ہونے کے بعد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل, اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا, اس کا مطلب ہے یہ کام پہلے کہا جا چکا ہے کرو, تو اب جو ہے رکنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. نبی پاک کے ساتھ میں نے کسی اور جگہ قرآن پاک میں اتنا اس طرح کا. تو یہ ہمارے لیے کسی بھی فقہ کے لوگ ہوں, کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے لوگ ہوں, بڑا آسان ہے انہیں قرآن سے غدیر کو بتانا. اور اسی کی تفسیر میں ہمیں 70 سے زیادہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے ریفرنس ملتے ہیں, جس میں تفسیر فخر رازی ہے, احمد بن حنبل ہے, اور جو ہے سوائے کے محرکہ کے اندر ہے. جتنے بھی ان کے بیسٹ اسکالرز گزرے ہیں
مشکات کے اندر ہے، جتنی یہ صحائف ستہ کی 6 کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے، تبرکن انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن 18 ذی الحج سے 74 ڈیز کے بعد جو رسول نے جملہ بولا وہ بھول گئے اور خلافت اپنے راستے سے کسی اور جگہ چلی، یعنی امت رسول کے فرمان سے دوسری طرف چلی۔ ہمارا یہ فرض ہے جب 74 ڈیز کے بعد مدینے میں یہ انقلاب آیا کہ 1,20,000 میں سے کوئی بھی گواہ باقی نہیں تھا، تو پھر سب سے پہلے 5 پبلک پلیسز پر سیرت النساء العالمین، فاتح خیبر، مشکل کشا، ناصر رسول خدا، ذوالفقار، لا فتح الا علی ذوالفقار کا وارث جسے خدا نے ایک ہی تلوار آسمان سے اتری ہے۔ اگر باقی بھی سارے بہادر تھے تو سب کے لیے اترتی تلواریں ہیں، سب کے ہاتھ یداللہ نہیں تھی۔ اللہ کی تلوار اسے ملتی ہے جو یداللہ۔ آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا۔ نبی پاک نے تو اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی تمہارے نفسوں پر حاکم مولا، یعنی ہمارے وجود پر ہم سے زیادہ رسول کا حق ہے یا علی کا؟ کبھی ہم نے اس کے اندر تفکر کیا؟ یعنی فکر صرف یہ نہیں ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، فکر صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، عقیدے میں بھی فکر بڑی ضروری ہے۔ اور پتہ ہے اس میں اتنی خوبصورتی ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، صرف ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں کوئی دن رکھیں جسے مولا علی کے نام کا قرار دیں۔ آج مجھے مولا علیہ السلام کی ایک فرمان پہ تفقہ کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور ان کی ولایت جو میرے دل کے، میرے بلیف کے کمال تک پہنچنے کے لیے وہی تو ہے۔ کیونکہ اسلام خالی یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کا تعلق انسان کے سینے سے ہے، صدر سینے کو، لیکن ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سینے پہ جو بات ہے رسول اور اسلام، لیکن اگر دل میں اس پر ایمان نہ ہو، دیکھیں آپ ان بات سے نیچے نہیں آتے ہیں، اسلام کی جگہ کہاں ہے؟ سینے میں، اور ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ تو جو مولا امیر المؤمنین ہو، یعنی جتنے اس کائنات میں ایمان والے ہیں ان کے امام امیر اسے اہل مشکل، یعنی پروردگار عالم نے ہمارے دلوں پر، تو جب تک ہمارے دل میں اس ولا کی فضا کا، ہوا کا، خوشبو کا، طہارت کا گزر نہیں ہوگا، تب تک نہ نماز میں لذت آئے گی، نہ قرآن میں لذت آئے گی، نہ حج میں آئے گی، کسی نیک
کام کا مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے تو خدا نے کہا ہزاروں سال عبادت کر لو فائدہ نہیں ہے. جب تمہارا دل امیر المومنین سے خالی ہوگا تو ایمان کہاں رہے گا. ہم عہد کریں. آج کا دن عہد و معہود ہے. میثاق انبیاء، جن انبیاء نے میثاق کیا، وعدہ کیا رسول خدا کے ساتھ ایمان لا کر، پھر اس پر بھی ایمان لائیں گے جس کی امامت کا اعلان آج کی وجہ. تو سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے. اب دیکھیے یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے کہا کہ سارے فرشتوں سجدہ کریں، اللہ کی بات، اللہ کا حکم تھا نا، تو فرشتوں نے سجدہ کی. جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کیا ہوا؟ شیطان. اب اگر کوئی رسول کی بات اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات نہ مانے تو ہم اپنے قلوب کو کبھی بھی قرآن یا اس نور سے جو 14 برجوں کی صورت میں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، جہاں سے خوبیاں، خوشبختیاں، قسمتیں، نصیب، زندگی سب کچھ ملتا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے آج کے دن اپنے مولا سے پہلے تو شکر ادا کریں. اس لیے کہا نا کہ جب آپ ظہر کی نماز سے پہلے نماز 2 رکعت پڑھیں تو سجدے میں شکر الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب بولایت علی بن ابی طالب. الحمدللہ 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 الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بولایت حسن بن علی بولایت حسین بن علی بولایت علی بن الحسین بولایت محمد بن علی بولایت جعفر بن محمد بولایت موسی بن جعفر بولایت علی بن موسی بولایت محمد بن علی بولایت علی بن محمد بولایت حسن بن علی بولایت حجة القائم امام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله. جعلنا ہمیں قرار دیا، ہمیں قرار دیا، ہمیں قرار دیا. جعل قلوبنا ہمارے دلوں کو قرار دیا. کیا قرار دیا؟ کیا قرار دیا؟ امیر ولایت علی ابن ابی طالب و ابناؤہ حجج اللہ علی الخلق. اللہ اکبر، یا اللہ تیرا احسان ہے. اور اب ہم کیا کہیں گے؟ پہلے ہم نے شکر کیا ہے پروردگارا. تو نے قرآن میں لوگوں کو کہا سورہ تکاثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن. ڈیفینیٹلی سوال کیا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. کتنے احمق ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا آپ نے روٹی کتنی کھائی، آپ نے بریانی کتنی، آپ نے کپڑے کتنے پہنے ہیں. اللہ نے بڑے غفور رحیم ہے، بڑے تو وجود جبروت کا مالک ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے ہمیں ویسے ہی تحفے میں دی ہیں. یہ ہمارے مقدر کا رزق ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. نہیں، سوال کھڑا کیا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون.
پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا وہ جو نعمت اليوم اکملت علیکم نعمت آج کیا ہے عید ہے اتمام نعمت کی پروردگار نے اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی اللہ کی نعمتیں کیسے مکمل ہوئی 1,24,000 نبیوں سے نہیں 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو اٹھا کر جو سید المرسلین ہے سید الانبیاء ہے سرور انبیاء ہے حبیب انبیاء ہے حبیب کبریاء ہے انیس الغریبین ہے جو محب الفقراء والغرباء والمساکین ہے شفیع المذنبین ہے جو دین کو لا کر اسلام پہ مکمل کرنے والا ہے لیکن اسلام پہ راضی اور مکمل کب ہوتا ہے کہ جب وہی 1,01,24,000 نبیوں کی محنتوں کا بیڑا اٹھا کر سبحان اللہ اسی ہاتھ پہ علی کے ہاتھ کو بلند اور کہے 1,24,000 نبی تو ان کے پیچھے ہیں یعنی وہ سید المرسلین کا ہاتھ نہیں ہے 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ ہے اور دوسری طرف 12 اماموں کا ہاتھ ہے فقط علی کا نہیں ہے اگر فقط مولا علی کا ہوتا تو میرے رسول 4 بار مہدی 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 کا نام نہ لیتے ہمارے امام کو بھی آج بھی آج یا امام زمان آپ کہیں بھی ہیں ہم دنیا کے اس کونے میں دور اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں بیعت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں آج بھی غدیر کا میدان سجا ہے لیکن اب غدیر کے میدان کا دولہ علی نہیں مہدی خدایا تو بھیج اس زمین کے وارث پروردگارہ اپنے اس نور کو مکمل فرما دے جو تو نے ہم جیسے مسکینوں سے وعدہ کیا ہے عجل فرجہم کہتے ہوئے اب سینے تن اب زمین سمٹ گئی پروردگارہ تجھے تیری ہی قدرت کا واسطہ ہم سب کی مدد کے لیے اس زمین کو نور امام زمان سے منور فرما ہم غدیر مولائے کیا کہتے ہیں 1,24,000 نبیوں کے معجزات 11 اماموں کے پاس اور سارے 11 امام اور 1,24,000 نبیوں کے معجزات تصدیق امام الزمان کیا قدرت ہے کیا قدرت ہے ایسے ہی تو امام حسین اگر نماز شب میں بی بی سکینہ کا نام لیتے تھے تو سیدہ فاطمہ زہرا نماز شب میں مہدی کا نام لیتے تھے صرف پروردگارہ ہم ہی متصل نہیں ہیں کہ یہ بے بسوں جیسی عید غدیر ہم منائیں تیرے حبیب کی محبوب بیٹی بھی منتصر ہے آج ہم سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا راہ دیکھتی ہیں کب آئے گا میرا مہدی کب آئے گا جو اس زمین کو نور سے انصاف سے بھر کر مومنوں کو عزت دے گا اور وہ رسوائیاں ظالم فاسق اور بے عمل اور بے دین لوگ جو پھیلا رہے ہیں ان کو ختم فرمائے گا پروردگارہ آج کے دن ہماری عید یہ واقعاً امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہمارے جان روح قربان اعمال کے فرمان ہے خود امام کا فرمان ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ یہ عید اللہ اکبر ہے اگر کوئی عید غدیر کے دن مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ کی انشورنس ہوتی ہے کسی کو دیکھ کر مسکرانا انشورنس اور اس کو باقاعدہ سیو کیا جاتا ہے ایک ایسی ڈکشنری میں ایسی میموری میں جو کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی جس کی میموری کبھی فل نہیں ہوگی بلاک نہیں ہوگی
स्टक नहीं होगी, चार्ज की जरूरत नहीं है। Till the day of judgment, जितने लोग जितनी बार ईद गदीर के दिन मुस्कुराए हैं, हर मुस्कुराहट के बदले में क़यामत के दिन परवरदिगार आलम जब वो कब्र से उठेगा तो अपनी नजर रहमत उस पर डाल देगा। सुभान अल्लाह। ये बड़ी जबरदस्त खरीदारी का दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है। जो भी अमल करेंगे, और आप देखिए कि हर दिन के रोजे का किसी का 70 साल का सवाब है, किसी का 80 साल का सवाब है, अरफा के दिन का, यौम तरविया का 70 साल का, 60 साल का सवाब है। कितने जो मुस्तहब रोजे हैं सबके बारे में। फ़कत ईद गदीर के दिन का रोज़ा कहते हैं जितनी दुनिया की उम्र है, ये दुनिया की उम्र है। यानी अभी तक साइंटिस्ट जो बताते हैं कितने बिलियंस साल से दुनिया है, और अभी क़यामत तक नहीं पता कि कितने बिलियंस होंगे। यहाँ से आप एक जुमले से तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, फिक्र करें, सोचें, तो इंसान के नेक अमल गदीर के दिन कितने परवाज करते हैं कि एक रोज़ा जितनी इस दुनिया की उम्र है। यानी आपने अगर 10 साल पहले भी रोज़ा रखा होगा ईद गदीर के दिन, तो क़यामत तक जब तक दुनिया जाएगी उस एक दिन के रोज़े का सवाब जितनी उम्र दुनिया, इस जहान की जितनी उम्र है उसके बराबर। अभी खुदा ने काउंट नहीं किया, इसलिए कि खुदा को पता है कि अभी जिंदगी कितनी है। इस तरह विलायत को सेलिब्रेट करके जो इंसान अपनी इबादत अंजाम देता है उसका सवाब उतना ही लामहदूद, अनलिमिटेड रहती दुनिया और फिर आखिरत में। रब्बुल आलमीन की नज़र खास, रहमत, बरकत, एक दूसरे को मिलना, अच्छा लिबास पहनना। कहते हैं कि अगर आप, अब ख़वातीन के लिए तो नहीं, बाल मर्दों के लिए, लेकिन ख़वातीन भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि अगर आप बाल तरशवाते हैं अपने ईद गदीर के दिन। ऐसा कई दफ़ा हम अपने ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ बड़ा मलंगी का रवाज है, जो बड़े बड़े लंबे बाल लड़के भी रखते हैं। तो हदीस है कि चलो अगर है भी तो गदीर के दिन का शुरुआत काट दो। अगर कोई मर्द या आप बालों की आराइश करते हैं और तरशवाते हैं, काटते हैं, उस काटने में जो बाल आपने सिर्फ अपनी ज़बाइश के लिए काटे हैं, एक शहीद के बराबर सवाब। और जो नया लिबास पहनता है उसका लिबास सबसे अच्छा खूबसूरत दिखाई देता हो, तो कहते हैं खुदा मुतआल एक खास टीम फरिश्तों की उसके लिए भेजता है। पहली बात तो ये कि जो खास ईद गदीर के लिए ख़रीदारी करे और देखे कि मैंने ईद गदीर पे ये पहनना है। मसलन जब आप किसी, आपको कहें कि जी आपने इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है, क्वीन से मिलना है, तो आप थोड़ा तैयार श्यार तो होंगे ना, थोड़ी नई शॉपिंग करेंगे। ऐसे हमारी गदीर भी ऐसी है, हमारे साहिब हमें देख भी रहे हैं और मिलते भी हैं, बस हमारी ही खातिर हमें नजर नहीं आती। दिल की आंख से देखे तो सामने, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर कोई खरीदता है और पहनता है तो खुदावंद मुतआल उसके हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनाह गदीर के दिन माफ करते हैं, यानी मिट जाते हैं। कैसे हम दुआ मांगते हैं, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। हम ये दुआ मांगते हैं। तो छोटे और बड़े गुनाह जब माफ़ होते हैं तो फिर साथ एक खास फरिश्तों की टीम आसमान से ज़मीन पे उतरती है और उसके लिए अगले साल गदीर तक उसके लिए खुशबख्त और उसे सआदतमंद लिख देती है, यानी इंश्योरेंस। और ना सिर्फ सआदतमंद और खुशबख्त लिखती है बल्कि अगले साल गदीर तक उसके लिए नेकियां लिखते हैं। यानी एक साल गदीर के दिन आए हैं, एक जोड़ा आपने खरीदा और पहना, मौला अली की खुशी में मुस्कुराए, मुबारकबाद दी, बस इतना काम किया बस। अच्छा, तो क्या खुदा ने उसके जवाब में क्या किया? वो टीम आई है और वो अगले साल गदीर तक बैठ के लिखती रहेगी। हम डिस्कनेक्ट हो गए गदीर से,
فرشتے نہیں ہوں گے ہمارے, وہ لکھتے رہیں گے نیکیاں. کیا قلم ہے پروردگار کا, کیا عنایت ہے. اور تو رش کرتا ہے کہ خدا کتنا مہربان ہے. مطلب ہم کتنے بھی دنیا میں گم ہو جائیں, فلمی دنیا میں چلے جائیں, ٹی وی کی دنیا میں چلے جائیں, پتہ نہیں کہاں کہاں گم ہوتے ہیں کئی بار دن میں ہم, پھر واپس اپنی طرف ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے مل جاتا ہے. کبھی اذان کی صورت میں, کبھی نماز کی صورت میں, کبھی ڈوب سے, کیا وہ کہتے ہیں یولج اللیل والنہار یولج النہار واللیل اللہ علیم بذات الصدور. دن کا ڈوبنا اور اترنا اور چڑھنا ساری چیزیں اس کی ذاتگی ایک نشانی ہے جو انسان کو اس کے قریب کرتی ہے. تو آئیے مل کر اپنے آپ کو غدیر کی فضا میں معطر کریں اور خوشبودار بنائیں, روح کو مہکائیں, اپنے رشتے کو اپنے امام سے مضبوط کریں اور کہیں کہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں نے من کن تو مولا ہو فعلی المولا, اور آج کے زمانے میں من کن تو مولا ہو مہدی المولا. ہم اپنے مہدی مولا کو جیسے جیسے جس کا رسول مولا اس کا مہدی مولا, جیسے مولا علی ویسے مہدی مولا. اس ولایت کے نور کو اللہم نور قلوبنا بولایت معصومین علیہ السلام. اللہم نور قلوبنا. ابھی ہمارے پاس ہمت ہی نہیں ہے, کبھی موقع ملے تو 11 معصوم نہیں 13 معصوم رسول کی بیٹی کی ولایت کیسے بیان کرتے ہیں, یہ کبھی موقع. اللہم نور قلوبنا بولایت فاطمہ الزہرا. اللہم نور اعیننا بولایت حسین سید الشہداء. اللہم نور افکارنا نور اذہاننا بولایت حسن بن علی علیہ السلام. اللہم نور حیاتنا بمعرفت معصومین علیہ السلام انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. پروردگارہ جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ وقت کے امام کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے اور اپنی وجود کی روحوں کی زندگی کی انشورنس بھی کراتے ہیں انشاءاللہ, اور مل کر جو ہے مولا کی بارگاہ میں اپنی دھڑکن کی ایک تصویر بناتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یا آئی کرتے ہیں. میں نے تو بڑے بڑے مرجع سے یہ بات سنی ہے, بڑے بڑے لوگ جو امام سے بھی ملے ہیں کہ غدیر کے دن اور کچھ نہیں کر سکتے تو صبح سے لے کے شام تک یا سبحان اللہ کہتے رہو, شام تک آپ کو نہیں معلوم کہ رب العالمین اس اسم اعظم کی برکت سے کیا عطا کرتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی علی. تیری میری پہچان علی, تیری میری پہچان علی, علی 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 دم علی 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 دم علی علی. سچائی کا اندازہ ہے شہر علم کہاں دروازہ ہے, جو بھی چاہو مل جائے گا, جو بھی چاہو مل جائے گا. ایسا ہے دلدار سخی, ایسا ہے دلدار سخی. علی 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 دم علی 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 دم علی علی. نام علی پر نام علی, نام علی پر نام علی, علی 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 دم علی 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 دم علی علی. رحمت کا پیغام علی ہے,
है मेरी तो जिंद जान अली है खिल जाती है दिल की कली खिल जाती है दिल की कली अली 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 दाम अली अली या अली 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 दाम अली अली तेरी मेरी पहचान अली तेरी मेरी पहचान अली 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 दाम अली अली अली